بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، جبکہ اصحاب صفہ مسجد میں تھے اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا۔ اصحاب صفہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ گوشت عنایت فرما دیں۔ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرات آپس میں کہنے لگے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ہمیں حدیث مبارکہ سناتے ہیں؟ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اصحاب صفہ کی درخواست پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جاؤ ان سے کہو کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو وہ حضرات قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ وہ واپس ہوئے اور اصحاب صفہ کو یہی جواب بتا دیا۔ اب کی بار وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے۔ تھوک کر دیکھ لو، گوشت کی سرخی کو انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ سب نے توبہ کی، اپنی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ جس کی غیبت کی تھی قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیبڑی چڑھا لے گا یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔